کچھ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں بہت گناہگار ہوں، میری توبہ قبول ہوگی کیا؟ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ ہمیشہ سب کے لیے بہتر سوچو، کیونکہ یہ کامیاب انسان کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ خدا پر کامل یقین رکھو، وہ تمہیں جس حال میں بھی رکھتا ہے بہتر رکھتا ہے۔ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، لوگوں سے عزت کی بھیک کبھی نہ مانگو۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میرا رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ بہت سکون ہے اس میں۔ جسے لوگ نماز کہتے ہیں، 5 وقت کی نماز قائم کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ آج اسی وقت ہی کر لو گناہوں سے توبہ، نہ جانے مزید کتنی باقی ہے یہ زندگی۔ قائم کر لو نماز اور پرہیز کر لو جھوٹ سے، زندگی خود آپ کو سکون دے گی۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے اللہ کی اطاعت کر لے اور اللہ کے بندوں سے حسن سلوک کی عادت اپنا لے۔ جب بھی دعا مانگو، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ مانگو اس رب سے جو تمہیں چاہیے، کہ دینے والی ذات کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ یہ جو تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہوتے ہو، خدا را فکر کرو کہ خدا تمہیں کیوں اپنے سامنے نہیں بلاتا۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ سنا ہے تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیوں نہ آج تہجد میں مانگ کر پا لیا جائے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب کبھی تمہیں زندگی میں اندھیرا محسوس ہو تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ صرف وہی وہ ذات ہے جو تمہیں اس تکلیف سے نکال سکتی ہے۔ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر۔ اے خدا، کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ خدا وہ واحد ذات ہے جسے ہر گناہگار شخص بھی سچی توبہ کر کے ایک پل میں منا لیتا ہے۔ یاد رکھو، خدا کی نظر میں تمہارے لاکھ گناہ بھی ذرا معنی نہیں رکھتے۔ بس ایک بار اس ذات کو منا کر تو دیکھو جو تمہیں خود پکارتا ہے کہ کھلے ہیں توبہ کے دروازے، آؤ جس نے کرنی ہے توبہ کر لے۔ میرے بہن بھائیوں، آؤ آج ہی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے کہ اس سے پہلے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں نے کہا تھک چکی ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خدا ہی وہ واحد ذات ہے جو تمہیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے، بشرطیکہ کا کہ ایک بار دل سے تو مانگ کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خود کی غلطیاں نظر آنے لگ گئیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ ہمیشہ کامل یقین خدا پر کہ پھر وہ موسیٰ بھی سمندر سے گزار دیتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ ہمیشہ بھروسہ صرف خدا پر رکھو کہ پھر وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ کامیاب ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ اپنے حضور سجدے میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ ہمیشہ اس غم کا شکر ادا کرنا چاہیے جو تمہیں تمہارے رب کی یاد دلا دے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کو ساتھ لے کر چلو کہ رب کے بغیر تم اس ظالم دنیا میں ایک پل بھی نہیں جی سکتے۔ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کو پا لیتے ہیں کہ پھر بعد مرنے کے میرے رب نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بہت اعلیٰ مقام رکھا ہے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کچھ کرنا نہ چاہیں۔ اگر آپ خود عہد نہ کریں کچھ کرنے کا تو پھر یہ ساری دنیا کی تعلیم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ منزل صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اسے پانے کی بھرپور کوشش کیا کرتے ہیں، کہ صرف پانے کی تمنا سے منزلیں نہیں ملا کرتی۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیوب پر نظر رکھیں۔ لوگوں کے عیب نکالنے سے پہلے خود کی تلاشی کر لیا کرو کہ کہیں وہ عیب تم میں بھی موجود نہ ہو۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں بھی رب کو بہت قریب پایا۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کرو کہ پھر وہ رب حال بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے، کہ وہ رب تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا۔ بس ایک بار اس رب کے ہو کر تو دیکھو۔ حب محبت کی ہر پہیلی کا جواب اللہ ہے، تو پھر تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ جس نے اس کائنات کی تخلیق ہی خود محبت کی بنیاد پر کی ہو،
تو تمہاری محبت کا حقدار بھی وہی ہونا چاہیے. تمہارے دل میں ہر محبت سے اوپر اس کی محبت کا درجہ ہونا چاہیے. یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو. اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے. اور یہ جو بار بار تم ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا کہ تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا کہ تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دی، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نیم البدل ہے؟ نہیں نا. تو پھر کیوں روتے ہو؟ کیوں اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے ہو؟